آج یہ سماعت تھی اور یہ پہلی سماعت تھی جس پر کہ کچھ جج صاحبان کے خلاف جو بینچ کے اراکین ہیں ان پر اعتراضات بھی آئے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا، اور اس میں جو فریقین کو نوٹسز ہوئے ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز تھے اس کیس سے متعلق ان کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ہمارے سینئر رینک پرسن حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج یہ ساری انہوں نے ساری جو اس کی آج کی کارروائی تھی اس کو وٹنس کیا ہے۔ حبیب صاحب بتائیے گا کہ کیا آج کا آپ نے کیا اخذ کیا آج کی کارروائی سے؟ دیکھیے، آج سب سے پہلی بات تو یہ نظر آ رہی ہے کہ ہماری عدالت کی کمٹمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کو لفظ بہ لفظ اور اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی وہیں موجود تھے کہ جو اہم ترین سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں الیکشن میں تاخیر کی وجہ سے کہیں ہمارا دستور جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا ہمارے دستور کا آگے چلنا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا عدالت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ ایسی کوئی بھی صورت جس میں دستور پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو وہ سپریم کورٹ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو ایک تو یہ آج چیف جسٹس صاحب مطلب یہ ہوا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ دیکھیے، اب 90 دن میں سے یہ آج چیف جسٹس نے جو اپنے جو آرڈر لکھوایا اس میں بھی یہ بات واضح کی کہ جو ٹائم لیپس ہے، جو سٹاپ واچ ہے، وہ کافی تیزی سے چل رہی ہے۔ تو کلاک از ٹکنگ، تو اس میں بہت سارے دن گزر چکے ہیں، اور خاص طور پر چیف جسٹس نے جب مینشن کیا ہے اپنے آرڈر میں آج کہ کس انداز سے جو لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں دونوں اپیلز ہیں، دونوں جو درخواستیں پٹیشنز ہیں، ایک تو اپیل کے مرحلے میں اور ایک درخواست کے مرحلے میں، اور دونوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ تاخیر کہیں دستور کا راستہ تو نہیں روک دے گی؟ تو لہٰذا یہ کنسرن ثابت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہنا کہ اب ہم اس کو بہت تیزی سے سنیں گے، یعنی کل بھی لوگوں کو بلایا ہے اور کل کچھ لوگ ابتدائی آرگومنٹ دیں گے جو آج حاضر تھے، اور جو کل آئیں گے وہ اس کو سنیں گے، اور اپنا اسکیلیٹن بھی وہ اگلے دن منڈے کو وہ اپنا اسکیلیٹن اسٹرکچر اپنے آرگومنٹ کا وہ دے دیں گے۔ تو گویا سماعت جو ہے وہ جس تیزی سے ہو رہی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت کو ان 90 ڈیز کا احساس بڑا شدید ہے جس کا بار بار اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ یوں کہیے کہ کم از کم اگر آپ آرڈر کو دیکھیں تو کامران ایک جگہ کم از کم واضح کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں۔ تو یعنی اگرچہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے لیکن آرڈر جو ہے اشارہ اس سے یعنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن حبیب صاحب اس میں وہ جو اعتراضات بینچ کے میں اراکین پر اعتراضات والا معاملہ ہے، آج جسٹس جمال مندوخیل کا یہ ریمارکس بھی جو ہے وہ سامنے آئے، اس حوالے سے پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ کیس کی تاخیر کا باعث بن سکتا ہے، یا اس میں فیصلے میں تاخیر کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے، آج معاملے کی نیچر جو ہے آپ دیکھیے کہ بینچ کی طرف سے خود واضح کی گئی، اور اتفاق سے وہی بات تھی جو ہم یہاں پہلے کر کے گئے تھے کہ the case is not between 2 parties یا 3 parties، یعنی کسی ایک پارٹی کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، کسی پارٹی کا حق انفرنج نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ بٹوین 2 پارٹی یا 3 پارٹیز تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو عدالت نے خود کہا کہ ہمارے سامنے تو سمپل مسئلہ ہے، اور وہ ہے اس اتھارٹی کی تلاش جس نے الیکشن کا آرڈر دینا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ حکومت کے اندر ہے، ہمارے ریاستی ڈھانچے کے اندر ہی ہے، تو اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی پارٹی کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہو۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعتراض جو ہے وہ زیادہ ویلیڈیٹ ہو سکے گا آگے چل۔ نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ کیا جو لوگ الیکشن یا جو فریق یا جو اسٹیک ہولڈرز الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے، وہ ججوں کے اوپر اعتراضات اٹھا کر اس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پی ڈی ایم یعنی پی ڈی ایم کی بھی انڈیویجول پارٹیز کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اب یا تو وہ پارٹیز آ کے کہیں گی کہ جناب ہم الیکشن نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ایک تو واضح موقف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا کوئی رائٹ انفرنج ہی نہیں ہو رہا سرے سے تو وہ کس بنیاد پہ جج صاحب کو کہیں گی، دوسرے جج صاحب کو؟ تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی جو ہوگی وہ پارٹیز کو، میرا خیال ہے کہ وہ جو عدالت میں اختیار کریں گے، اگر یہ اختیار کرتے ہیں کہ فلاں جج پہ ہمیں اعتراض ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پبلک میں ان کا میسج ٹھیک نہیں جائے گا۔ اس طرح یہ تاثر تقویت پکڑ جائے گا کہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں یا کوئی وہ پارٹیز جو الیکشن رکوانا چاہتی ہیں یا الیکشن کی جنہیں الیکشن میں شکست کا خوف ہے، وہ شاید پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ تو لہٰذا یہ پھر ان کا جو موقف ہے وہ عدالت کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی جائے گا۔ آج جو صدر مملکت نے جو ایک اعلان جاری کیا ہوا ہے کہ الیکشن کی ایک تاریخ دی ہوئی ہے انہوں نے، تو وہ والا معاملہ بھی ایک تھوڑی دیر کے لیے پاپ اپ ہوا تھا
दौरान समाअत। जी देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए अदालत की अंडरस्टैंडिंग आज हमें नज़र आ रही है कि इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन के होने पे किसी जज को कोई एतराज़ नहीं, यानी सुओ मोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा एतराज़ नहीं। और फिर आज देखिए चीफ जस्टिस ने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा स्पीकर्स की सूरत में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान यहाँ पे है। और आप जानते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस पाकिस्तान की तारीख़ में और जमहूरी तारीख़ में तबाहकुन असरात रखता है। तो आज जो जजेस बात कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदालत तमीज़ुद्दीन खान का केस दोहराने वाली नज़र नहीं आ रही। यानी जस्टिस मुनीर वाली जो तारीख है हमारे अदलिया में, वो उसको नहीं दोहराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं और आप इसको अगर इस तरीके से अखज़ करें कि नज़रिया ज़रूरत की शायद अब ज़रूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, और जिस तरह आप देख लीजिए कि एट द आउटसेट ही आप जब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कुर्सी संभाली तो उन्होंने अपने इब्तदाई कलमात में ही ये बात वाज़ेह कर दी थी। जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई नज़रिया ज़रूरत खुदा न खास्ता अदालत पे गालिब आ सकता है। जी थैंक यू। आपने सुना कि एक ओवरव्यू दे रहे थे हबीब अकरम कि ये मामला जो है बुनियादी तौर पर आइन की तशरीह का है, आइन पर अमल दरामद करने का है और आइन की पासदारी का है। आइन के तहत लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये शेक बहुत वाज़ेह है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए सिर्फ 3 सवाल वज़ा किए हैं इस पूरे केस के लिए कि पहला केस ये है कि ये आइनी ज़िम्मेदारी किसकी है इलेक्शन की तारीख देना, दूसरा ये कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, और तीसरा सवाल ये है कि सूबे और वफाक जो हैं वो इस सारे अमल में, इलेक्शन कराने के अमल में उनका क्या किरदार होगा। तो ये इतने जामे सवाल हैं कि इनका जब जवाब आएगा तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मामला जो हैं वो जो ग्रे एरियाज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे।